ملک میں آج کانسٹیٹیوشنل گورننس نہیں ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اگر نہیں ہے اور میں کچھ نہیں کر رہا بطور جج، تو جناب فیصل صدیقی صاحب، میں آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہوں، میں اپنے اوتھ کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ انہوں نے آئین کا ڈرافٹ بنا لیا، اس کو وہ اناؤنس ہونے کا ٹائم آ گیا تو بدقسمتی سے سول اور ملٹری بیوروکریسی نے مل کے اس آئین ساز اسمبلی کو ڈیزالو کیا۔ اس میں اس بار کے نوجوانوں نے جس دلیری سے آمریت کا مقابلہ کیا، اور وہ سارے نوجوان تھے، جس طرح منیر صاحب نے کہا، میں اتفاقاً اس پلیٹ فارم پہ ان کا ایک ادنا سا کارکن ہوتے ہوئے ان نوجوانوں کو نہیں پتا تھا کہ کسی جج سے کبھی تعلق بھی ان کا بنے گا، نہ وہ کسی جج کو جانتے تھے، نہ وہ ججوں کی بحالی کے لیے کھڑے تھے اصول پہ اور قربانیاں دے رہے تھے۔ وہ ایک بہت بڑے اصول کے لیے کھڑے تھے، وہ ایک بہت بڑے، ان کی قربانیاں جو تھیں وہ اس کانسٹیٹیوشنل گورننس کے لیے تھی۔ وہ آئین کی بالادستی چاہتے تھے، وہ جمہوری اقدار کی بالادستی چاہتے تھے، وہ ججوں کی صرف ریسٹوریشن نہیں چاہتے تھے، وہ اس کا اتفاقاً ایک حصہ تھا۔ اور اس ٹائم پہ جو نوجوانوں کا جذبہ دیکھا، میں اپنے بارے میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں، میں نے اس دن تہیہ کیا تھا کہ ان 90 لوگوں، شہداء جن میں وکلا بھی شامل تھے، اور وہ نوجوان جنہوں نے قربانیاں دی، سیلف لیس، وہ ان سنگ ہیروز ہیں، ان کے نام کوئی نہیں جانتا، اور کامیابی ان کی کامیابی تھی، وہی نوجوان اس موومنٹ کا لیڈرشپ تھے۔ لیکن ان کو دھوکہ ہم نہیں دے سکتے تھے، ہم آج بھی نہیں دھوکہ دے سکتے۔ ہم میں سے جو بھی اس مقصد سے ہٹا جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے اس تحریک سے غداری کی، خواہ وہ جج تھا، وکیل تھا، یا کوئی سیاستدان تھا۔ جناب منیر ملک صاحب اور جناب صدر، ہم لوگ، ہماری نسلیں اپنا وقت گزار چکی ہیں۔ ہم اس ملک کا جو کچھ کر سکتے تھے، جو تباہی کر سکتے تھے، وہ ہم نے کیا، اور ہمیں تسلیم کرنے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو کچھ کیا ہمارے ہاتھوں ہوا ہے، ہم کسی پہ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، اور یہ 77 سال سے ہوتا رہا ہے اس ملک میں، اور 77 سال سے ہوا کیا ہے؟ وہ ہوا ہے جو آج کا آپ کا عنوان ہے کہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل گورننس نہیں رہی۔ فیصل صدیقی صاحب نے کہا، انہوں نے ایلیٹسٹ بات کی۔ میں نے کئی ایک فیصلوں میں ہائی کورٹ میں لکھنا پڑا کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں پہ ایلیٹ کیپچر ہے۔ اور وہ ایلیٹ کیپچر 77 سال سے کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل گورننس نہیں ہے۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جناب
फैसल साहब, आपने जो बात कही कि आपको वादे की कहने की जरूरत नहीं है। बहैसियत जज मैंने जो ओथ उठाया है उसके अल्फाज अगर हम हर सुबह पढ़ें तो हमें किसी किस्म के कोई वादा आपको लेने की जरूरत ही नहीं। आपको तो रोजाना हमें याद दिलाना चाहिए कि आपने सिर्फ लोगों के साथ नहीं, अल्लाह का नाम लेके अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के एक ओथ उठाया है। वो ओथ क्या है? वो ओथ ये है कि बगैर खौफ के, बगैर किसी फेवर के इम्पार्शली फैसले करने हैं कानून के मुताबिक, और सबसे बढ़कर ये कि आईन का दिफा करना है। ये हमारे ओथ का हिस्सा है, ये किसी पे एहसान नहीं है। जो भी जिस ओहदे पे बैठा है, बिलखसूस बहैसियत जज अगर मैं बैठा हूं, मैं उस ओथ का पाबंद हूं। मैं लोगों को जवाबदेह हूं, मैं बारों को जवाबदेह हूं, और सबसे बढ़कर ये कि मैं इंसान होते हुए, चूंकि मैंने अल्लाह का नाम लेके ओथ लिया, मैं अल्लाह को जवाबदेह हूं। किस तरह हम अपने ओथ से हट सकते हैं? अगर मुल्क में आज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस नहीं है, और मुझे पता है कि अगर नहीं है और मैं कुछ नहीं कर रहा बतौर जज, तो जनाब फैसल सिद्दीकी साहब, मैं आईन की भी खिलाफ वर्जी कर रहा हूं, मैं अपने ओथ की भी खिलाफ वर्जी कर रहा हूं। चूंकि आपने सेमिनार में एक मौजू दिया है, और उस मौजू में सबसे अहम उन्सर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है। बरतानिया में सदियों से कोई लिखा हुआ आईन नहीं है, लेकिन वो माशरा रूल ऑफ लॉ के लिए मशहूर है। हमारे यहां हुआ क्या है? बदकिस्मती से हमें तारीख भी डिस्टॉर्टेड पढ़ाई जाती है स्कूलों में, हमें कोई सच भी नहीं बताता। जिस तरह मैंने कहा कि हमारी नस्ल ने जो करना था वो कर चुकी है, हम इससे ज्यादा अब यही कर सकते हैं कि चूंकि बैटन आपके हाथ में देना है, आपकी नई नस्ल को देना है, कम से कम आपको सच तो बता सके। जिस माशरे में सच्चाई खत्म हो जाए, सच बोलना खत्म हो जाए, वो माशरे तबाह हो जाते हैं। पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे, और ये मैं नहीं कह रहा, ये किताबों में लिखी गई हैं ये बातें। पाकिस्तान तोड़ने की बुनियाद पाकिस्तान बनते साथ ही रखती गई थी। अगर आपको कभी मौका मिले तो उस वक्त सबसे अहम शख्स एयर मार्शल असगर खान थे, जो उस वक्त एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ थे। उनकी किताब जरूर पढ़िएगा, और उसका उन्वान सबसे अहम है। उसका उन्वान है
کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا. آج 77 سال بعد بھی میں یہ کہوں گا کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا. ان پاکستان کے 2 حصوں کے لیے ایک آئین بننا تھا، جس کے لیے ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی الیکٹ ہوئی تھی، اور وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کسی مینجڈ رگڈ الیکشن سے نہیں ہوئی تھی. وہ ایک حقیقی صاف اور شفاف الیکشن سے بنی تھی، اور یقیناً ایک بہت مشکل کام تھا، اور یہ سیاسی لوگوں ہی کا کام تھا کہ وہ اس ملک کے لیے آئین بنائے. جب وہ متفق ہو گئے، انہوں نے آئین کا ڈرافٹ بنا لیا، اس کو وہ اناؤنس ہونے کا ٹائم آ گیا تو بدقسمتی سے سول اور ملٹری بیوروکریسی نے مل کے اس آئین ساز اسمبلی کو ڈیزالو کیا. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ پاکستان ٹوٹنے کا بنیاد وہاں سے رکھی گئی. ایسٹ پاکستان کے لوگ ہم سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے. ایئر مارشل اصغر خان اپنی کتاب میں کہتے ہیں، جو اس وقت ان حکمرانوں میں سے تھے کہ 1962 میں سے پہلے ان حکمرانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہم پہ بوجھ ہے. اور پھر جسٹس منیر کی کتاب پڑھی، انہوں نے کہا کہ جی مجھے صدر ایوب خان نے یہ ٹاسک سونپا 1962 میں کہ ان کو جا کے کہو، ان کو سمجھاؤ کہ اگر وہ الگ ہونا چاہتے ہیں. یہ وہ اپنی کتاب میں فرام جنا ٹو ضیاء لکھتے ہیں. اس کے بعد میں اس پہ نہیں آنا چاہتا ہوں کہ 200 کیس میں کیا ہوا، لیکن بحیثیت جج سپریم کورٹ کے مجھے ایک چیز کی سمجھ قطعاً نہیں آتی. آج بھی اگر آپ گوگل کریں تو جنرل ضیاء الحق وردی میں بیٹھ کے بی بی سی کو انٹرویو دے رہے ہیں. انہوں نے انٹرویو والے نے پوچھا کہ جی ذوالفقار علی بھٹو کا اپیل چل رہی ہے سپریم کورٹ میں، تو ججوں پہ تو بڑا پریشر ہوگا. ضیاء الحق نے کہا نہیں، یہاں عدلیہ آزاد ہے، ہمارے ہاں کوئی جج پہ پریشر نہیں ہو، اور جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی وہ ہمیں قابل قبول ہوگا. یہ ہماری سوسائٹی کی کانٹرڈکشن ہے. اسی بینچ میں سے ججوں نے اٹھ کے کہا کہ ہم نے پریشر کی وجہ سے ایک انسان کو سولی پہ چڑھا دیا، لیکن 40 سال بعد سپریم کورٹ نے تسلیم تو کر لیا، سزا کسی کو نہیں ملی. اور وہ صرف ذوالفقار علی بھٹو شہید نہیں تھا، اس وقت عوام اس کے ساتھ تھی. ساری لڑائی جو ہے اس عوام کی اور اس اشرافیہ کی تھی، لیکن اس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کھڑا تھا، اس نے اپنی جان دے دی. اور استعمال کون ہوا؟ استعمال جج ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو استعمال ہونے دیا، خوشی سے استعمال ہونے دیا. لیکن اس میں بھی 3 جج تھے. دوبارہ اس بار کا یہ پرائیڈ ہے کہ ان میں سے 2 جو ہے اس بار سے تعلق رکھتے تھے، جسٹس حلیم اور جسٹس دوراب پٹیل.